سیکشن 3 میں ٹرسٹ ایکٹ میں بینیفیشری کو ڈیفائن کیا ہے. سیکشن 3 آف ٹرسٹ ایکٹ ڈیفائن دا پرسن فار ہوز بینیفٹ دا کانفیڈنس از ایکسیپٹیڈ از کالڈ دا بینیفیشری. Who may be beneficiary? Section 9. Every person capable of holding property may be beneficiary. In other words, every person capable of holding property may be a beneficiary. He is not bound to accept the interest under Trust Act. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے liabilities of beneficiaries. لائبلٹیز ذمہ داریاں. نمبر سیکشن 68. نمبر 1, join in committing the breach of trust or knowing obtain any advantage thereon without the consent of the other beneficiaries. Number 3, become aware of breach of trust committed or intended to be committed or other actually conceals it or does not within a reasonable time take a proper step to protect the interest of the other beneficiaries. 4, he has deceived the trustee, thereby indeed induce him to commit a breach of trust. The other beneficiaries are entitled to have all his beneficial interest impounded as against him and all who claim under him otherwise than the trustees and then as transferees for consideration without notice of breach until the loss caused by the breach has been compensated. اب liabilities beneficiary join in breach of trust. جب بینیفیشری جو ہے وہ بریچ آف ٹرسٹ کو جوائن کرتا ہے اس پہ کیا ذمہ داری آتی ہے؟ تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ یا تو اس نے جوائن کیا کمٹنگ بریچ آف ٹرسٹ کو یا جانتے بوجھتے کوئی مفاد بغیر دوسرے بینیفیشری کے نوٹس کے حاصل کیا یا وہ جانتا ہے کہ یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے، اس سے باخبر ہے، یا انٹینڈنٹ ٹو کمٹ، یا اس کو نیتاً کمٹ کیا اس کو، یا اس کو کنسیل کیا ہے، یا اس نے ریزنیبل جو ٹائم تھا اس کو ملا تھا اس کو اس نے پروٹیکٹ نہیں کیا، یا اس نے دھوکہ دیا ٹرسٹی کو، یا اسے انڈیوس کیا ہے کہ یہ بریچ آف ٹرسٹ کا ارتکاب کرنے میں، یا دوسرے بینیفیشری جو ہے وہ حقدار ہیں، انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ اپنے بینیفیشری انٹرسٹ کے لیے اس کے خلاف یا سب کے خلاف جو کلیم رکھتے ہیں under him otherwise than has transferee for the consideration without the notice of the breach until the loss caused the breach of trust has been compensated. تو پھر اگر اس کی بریچ کی وجہ سے جو لاس ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ذمہ دار ہے. تو یہ اس کی لائبلٹیز ہے. اس صورت میں
جب وہ بریچ آف ٹرسٹ کا ارتکاب کرتا ہے. یہ بینیفیشری جو ارتکاب کرے گا، جو کہ سب تو نہیں کریں گے، ان میں سے کوئی ہوگا جو کنسیل کرے گا، دھوکہ دے گا، کسی کو انڈیوس کرے گا کہ ہم یہ کیونکہ یہ کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی امپراپر وہ کوئی کام کرے گا جس سے نقصان ہو جائے، تو ان تمام صورتحال میں وہ ذمہ دار ہے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کا، دوسرے بینیفیشری کو جو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں یا جن کو لاس پہنچا ہے. یہ بھی شرط نہیں ہوتی، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب کمپنسیشن کرنی ہے تو کمپنسیشن میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اپلیکیشن نہیں بھی دی، جنہوں نے کوئی کارروائی نہیں بھی کی، لیکن کیونکہ وہ ممبر ہیں، وہ اس گروپ کا حصہ ہیں جو متاثرین ہیں. کیونکہ دو ہی فریق ہوتے ہیں، یا قاصر ہوتا ہے جس نے قصور کیا ہے، یا متاثرین ہوتے ہیں جن کا حق مارا گیا ہے. تو جو متاثرین کا لفظ جب ہم استعمال کریں گے وہ تمام بینیفیشریز آ جائیں گے جن کے نقصان ہوا ہے. تو وہ نقصان کی جو کمپنسیشن ہوگی وہ بھی سب میں برابر تقسیم ہوگی. یہ نہیں ہے کہ میں نے اپلیکیشن دے دی ہے تو لہٰذا میں بینیفیشری کی کارروائی کی، میری حد تک کمپنسیشن ہو گئی اور جو مل گیا مجھے مل گیا، سمجھے نا، باقی کو جو ہے نا اس کو ہم ڈپرائیو کر دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. وہ تمام کے تمام جو متاثرین ہیں جن کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کا ذمہ دار ہے. یہ ہے اس کی لیبلٹی اس صورت میں جب وہ بریچ آف ٹرسٹ کو جوائن کرتا ہے. اب لیبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف اے بینیفیشری، بینیفیشری کی ذمہ داری اور اس کی ڈیوٹی، اس کا فرض. ڈیوٹی ٹو کمپنسیٹ ٹرسٹی، beneficiary should compensate the trustee if he cause any injury or damage to the trust property. کہ وہ ٹرسٹ پراپرٹی کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچاتا ہے تو اس صورت میں وہ بینیفیشری کو کمپنسیٹ کرنے کا پابند ہے، کیونکہ وہ دینا اس نے ٹرسٹی کو ہے. بیسیکلی وہ نقصان سب کا ہے اور وہ ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا کا سارا نقصان پورا کرے اس کی کمپنسیشن کی صورت میں. liabilities in breach of trust، beneficiary is liable if he commits breach of trust. وہ ذمہ دار ہے اگر وہ breach of trust کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. liability not to harm other interest، beneficiary should not harm other interest، he is liable if harms other interest. کہتا ہے کہ ویسے وہ کسی دوسروں کی ذمہ دار نہیں ہے بینیفیشری، لیکن اگر وہ ہارم کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس صورت میں پھر وہ جن کا نقصان پہنچایا ہے، جن کے ٹرسٹ کو، ان کو کمپنسیٹ کرنے کا ذمہ دار. liability not to obtain an advantage without the consent beneficiary، ذمہ داری جو ہے liability not to obtain ایڈوانٹیج، ہاں اگر اس نے کوئی مفاد حاصل نہیں کیا بغیر بینیفیشریز کی کنسنٹ کے، تو یہ ہے کہ بینیفیشری شوڈ ناٹ obtain اینی ایڈوانٹیج وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا ادر بینیفیشری. تو اب قانون کیا ہے کہ بینیفیشری جو ہے جب تک دوسروں کی کنسنٹ نہیں لے گا وہ مفاد حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام بینیفیشری کا پلیٹ فارم ایک پیج ہوتا ہے، 1 پیج پہ ہوتے ہیں، ان کے مفادات 1 پیج پہ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں 1 پیج پہ ہیں. وہ سارا کا سارا کام کیا ہے 1 پیج پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنا حصہ لے جاؤں، فرض کریں کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے میں اپنا حصہ اٹھاؤں لے جاؤں، نو، سب کی مشترکہ مرضی سے طے ہونا ہے، پھر وہ تقسیم ہونا ہے. سب کی کنسنٹ لینی ہے کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے. liability to receive his interest، beneficiary is called to receive the interest but should not claim more than interest in the trust property. وہ اپنا کلیم کی حد تک تو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا. وہ یہ کہے کہ جی مجھے ان سے زیادہ دے دیا جائے،
تو ایسا ممکن نہیں ہے. ملنا اس کو وہی انٹرسٹ ہے, وہی مفاد ہے جتنا اس کا حق ہے. Liability to become aware of beneficiary trust, liability in case to receive to trust, liability to take reasonable step. اب یہ بھی بینیفیشری کی ہے کہ بینیفیشری liable in case of if he fails to reasonable step within right and duties of the beneficiary. تو وہ اگر اس کے جو ریزنیبل اقدامات ہیں اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا بھی وہ ذمہ دار ہے. تو یہ وہ سوال کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ٹھیک ہے. اس صورت میں وہ کتنا ذمہ دار ہے. تو قصہ مختصر یہی ہے کہ اگر وہ بریچ آف ٹرسٹ کو جوائن کرتا ہے, وہ دھوکے سے کرتا ہے, انڈیوس کر کے کرتا ہے, اپنے حق سے زیادہ مفاد لیتا ہے, اپنے جو ہے جو ادر بینیفیشری ہیں ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے, تو ان تمام صورتوں میں وہ ذمہ دار ہے. سیکشن 68 کے تحت وہ کمپنسیٹ کرنے کا پابند ہے جو نقصان ہوا ہے. یہ اب رائٹس آف ٹرسٹی, یہ ٹرسٹی کی رائٹس کیا ہیں. یہ ہے سیکشن 30 to 35. سیکشن 10 میں ٹرسٹی کی تعریف کی گئی ہے کہ سیکشن 10 کہتا ہے کہ ایوری پرسن کیپیبل آف ہولڈنگ پراپرٹی may be a trustee, but where the trust involves the exercise of discretion, he cannot execute it unless he is competent to contract. اب آپ کے ذہن میں ایک جملہ میں پڑھتا ضرور ہوں, آپ نے اس کا سوال نہیں کیا. ہی مے کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ کیا ہے؟ یہ ایسے فضول جملہ نہیں ہے کہ ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ. یہ فالتو جملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ فالتو جملہ ہے. بات یہ ہے قانون میں جب بھی کوئی جملہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا میننگ اور اس کا مفہوم ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے جی ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ, ٹھیک ہے جی وہ کنٹریکٹ کرنے کا اہل ہے. اب اس میں انہوں نے اس سیناریو میں چلے جانا ہے کہ آیا ہی از اڈلٹ, جو اس کی ڈی میرٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے. اس میں اگر ان ڈی میرٹ سے باہر نکلتا ہے تو پھر ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ, کیونکہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ. اب جب ہم نے ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ کا لفظ استعمال کرنا ہے تو پھر ہم نے اس کے وہ ڈی میرٹ جس میں وہ نااہل ہوتا ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. اس سیناریو میں جا کے کہ آیا کہ ہی از اڈلٹ, ٹھیک ہے, ہی از اپنا ہی ڈز ناٹ انوالو ان اینی انسالوینسی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہی از ناٹ کریمنل, ٹھیک ہے, ناٹ ہے انسین. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو اس کی ڈسیبلٹی میں آتی ہیں اس کو چیک کرتا ہے. جب اس تمام اس سیناریو سے نکلتا ہے کہ اس میں وہ جو ڈسیبلٹی ہے اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ, کہ وہ معاہدہ کرنے کا اہل ہے, ذمہ دار. کیا بات سمجھ گئے؟ اس ڈیفینیشن کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹرسٹی تو ہے لیکن ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ, پھر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے, اس کی ڈی میرٹ میں چل جانا. اب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیپیبل ٹو پوزیس پراپرٹی, کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ, ساؤنڈ مائنڈ, اور شوڈ ناٹ بی انسالوینٹ, کیونکہ انسالوینٹ بھی ٹرسٹی نہیں بن سکتا. اگر انسان ہے وہ بھی نہیں بن سکتا, اگر اس کے قبضے میں پراپرٹی نہیں ہے وہ بھی نہیں بن سکتا. تو یہ اس کی اس صورت میں ہی از ناٹ ٹو کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ. اب ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے؟ ا پرسن ڈومیسائل ابراؤڈ, یہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. یہی بتاتی ہیں کہ ہی از
کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ؟ یہ سوال ہے. بعض اوقات جملوں میں سوالیہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، آپ کا لہجہ اس کو سوالیہ نشان کی صورت میں پیش کرتا ہے. یہ سوال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ مزاحیہ ڈرامے ہوتے ہیں ان میں ایک مزاحیہ اداکار ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات ایک عام سا جملہ بولتا ہے، پورا جو پنڈال ہے وہ کہکوں سے گونج اٹھتا ہے، حالانکہ اس نے الفاظ تو وہی ہے، بات اس نے جو اس کی جو لوگوں کی مسکراہٹ ہے یا لوگوں کا ہنسانا ہے اس نے کس میں رکھا ہے؟ اپنے لہجے میں لکھا ہے کہ وہی لہجہ جو ہے وہ لوگوں کو ہنسا دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہی جملے ہوتے ہیں، وہی الفاظ ہوتے ہیں کہ پوری محفل کو رلا دیتے ہیں. الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن اس کے لہجے میں وہ ایک ایسی چینجنگ آتی ہے، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے وہ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ ہر پازیٹیو جملے کو آپ پازیٹیو لیں، بلکہ اس کو بعض اوقات سوالیہ صورت میں بھی لینا پڑتا ہے. تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ پرسنل domicile abroad, an alien enemy, a person having an interest inconsistent with that of the beneficiary, insolvent, a married woman, a minor. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میرڈ وومین بھی جو ہے نا وہ ٹرسٹی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، اس میں مائنر بھی نہیں بن سکتا، انسالوینٹ بھی نہیں بن سکتا، انسین بھی نہیں بن سکتا، ڈومیسائل ابراڈ بھی نہیں بن سکتا، ایلین انیمی نہیں. اب یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس صورت میں پھر ہم نے جب یہ ساری چیزوں سے وہ نکلتا ہے پھر کہتے ہیں ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ. رائٹ آف ٹرسٹی، اس کے رائٹس کیا ہیں؟ یہ ٹرسٹی تو ہے، آخر اس کے رائٹس بھی ہیں. اب وہ رائٹس یہ ہیں کہ رائٹ آف پوزیشن، a trustee is entitled to possession of the instrument of trust and all the documents of the relating to solely to the trust property. Right of reimbursement, a trustee is entitled to reimburse him all expenses incurred by him in the execution of trust or the realization, preservation or benefit of trust property or the protection of the beneficiary out of the trust. If he pay such expense out of his own pocket, he can recover from the trust property. If the trust property fails, the trustee is entitled to recover from the beneficiary. یعنی کہ اس کے یہ بھی اختیار ہے کہ اگر ٹرسٹ پراپرٹی ہے اس پہ جو اخراجات آتے ہیں، اگر اس کو فوری طور پہ کوئی ادائیگی کرنی ہے تو وہ اپنی ذاتی پاکٹ سے کرے گا. پھر ریکوری کس سے کرے گا؟ ٹرسٹ پراپرٹی سے. یقیناً ہے وہ تو اخراجات کی بات ہے، لیکن اگر اس صورت میں بھی ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے وہ اس سے وہ وصولی نہیں کر سکتا تو پھر وہ بینیفیشری سے وصولی کرنے کا حقدار ہے. Condition: beneficiary may be sui juris or he may have disclaimed his beneficial interest in the trust property. Number 3, right of lien. sui juris کا مطلب میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، ابھی نہیں. اس کا ایک وہ لیگل ڈکشنری دیکھنی ہے آپ نے، یہ ٹھیک ہے. اچھا، رائٹ آف لین، if he pays out of his own pocket, he has lien on the trust property. Where a trust has by mistake made an overpayment to the beneficiary, he may reverse the trust property out of the beneficiary interest. If such interest fails, the trustee is entitled to recover from the beneficiary personally the amount of such overpayment. اگر بعض اوقات انسان ہے وہ اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ اوور پیمنٹ کر دیتا ہے. ٹرسٹی جو ہے، کیونکہ تقسیم تو ٹرسٹی نے کرنا ہے بینیفیشری میں،
تو وہ اوور پیمنٹ کر دیتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ اس کے جو انٹرسٹ اگر اس کے پاس ہیں تو وہ ان میں تقسیم کر دے گا، ان کے اسی حساب سے ان کو انٹرسٹ میں سے وصول کرے گا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ وہ ان سے ذاتی طور پہ پھر وہ وصول کرے گا، پرسنلی ریکوری کرے گا ان کو بینیفیشری سے۔